السلام علیکم ویور، میں ہوں احسان عالمانی۔ آج جو میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ بیسک میتھمیٹک کا ٹاپک ہے، جو کہ کلاس 3، کلاس 4، کلاس 5، کلاس 6 اینڈ کلاس 7 کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہایت ہی ہیلپفل ہوگا۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ لیٹ سٹارٹ ٹاپک۔ آج جو میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے فیکٹر اینڈ ملٹیپل، اور جو ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیکٹر۔ سب سے پہلے ہم فیکٹرز کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں کہ واٹ آر دا فیکٹرز۔ A number is said to be a factor of any other second number, then the first number must divide the second number completely without leaving any remainder۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرسٹ اگر کوئی نمبر لیں اور اس کو سیکنڈ نمبر سے ڈیوائڈ کریں اور اس کی جو ریمائنڈر آئے وہ 0 آئے، تو اس کا مقصد جو فرسٹ نمبر ہے وہ سیکنڈ کا فیکٹر ہے۔ فار ایگزامپل، میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں، جیسے کہ اگر میں کہوں 3 از فیکٹر آف 15۔ اب 3 کی ٹیبل جو ہے 15 پہ ایگزیکٹلی جاتی ہے، تو اس کا مقصد 3 اس کا فیکٹر ہے۔ اب ایگزیکٹلی کا مقصد، اگر میں 3 کی ٹیبل 15 پہ لگاؤں تو 5 ٹائم، اور جو اس کی ریمائنڈر ہوگی وہ 0 ہوگی۔ اگر ریمائنڈر 0 آ رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 3 جو ہے وہ 15 کا فیکٹر ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ 5 از آلسو دا فیکٹر آف 15، تو ہم چیک کر کے دیکھیں کہ اگر ریمائنڈر 0 آ رہی ہے تو اس کا مقصد 5 بھی 15 کا فیکٹر ہے۔ 3 ٹائم 5 کی ٹیبل 15 پہ، اور جو اس کی ریمائنڈر آئے گی وہ 0 آئے گی۔ اور ایک بات کا دھیان بھی رکھنا ہے کہ جس کو اگر کسی بھی نمبر کو کسی نمبر سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور جو کوشنٹ ہے وہ بھی اسی نمبر کا فیکٹر ہے، جیسے کہ میں نے 3 کو ڈیوائڈ کیا 15 سے، تو جو اس کا کوشنٹ جس کو ہم آنسر بولتے ہیں تو وہ بھی 15 کا فیکٹر ہے۔ اب اسی طریقے سے جب 5 کو میں نے 15 سے ڈیوائڈ کیا تو 3 آیا، تو اس کا مقصد 3 بھی اس کا فیکٹر ہے، وہ آلریڈی ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر میں کہوں کہ 2 از فیکٹر آف 15، تو یہ غلط ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا؟ کیونکہ جب میں 2 کی ٹیبل 15 پہ لگاؤں گا تو 7 ٹائم جائے گی اور یہاں پہ بنے گا 14۔ اب سبٹریکٹ کروں گا تو یہاں ریمائنڈر آئے گی 1۔ اگر ریمائنڈر 0 کے علاوہ کوئی بھی دوسرا نمبر آ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ اس کا فیکٹر نہیں ہے۔ فیکٹر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ریمائنڈر جو ہو وہ 0 ہونی چاہیے۔ اگر ریمائنڈر 0 نہیں ہے تو اس کا مقصد وہ نمبر اس کا فیکٹر نہیں ہے۔ ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، فیکٹرز آف 10۔ اب 10 کے جو فیکٹر ہیں وہ 1 بھی ہے، 2 بھی ہے، 5 بھی ہے، اور 10 اٹسیلف بھی ہے۔ اب اگر میں 2 کی ٹیبل 10 پہ لگاؤں تو 5 ٹائم جائے گی، اور جو اس کی ریمائنڈر ہوگی وہ 0 ہوگی، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 2 از دا فیکٹر آف 10۔ اسی طریقے سے اگر میں بات کروں 5، یہاں کوشنٹ 5 ہے، اب کوشنٹ ہے 5 تو اس کا مقصد 5 بھی جو ہوگا وہ 10 کا فیکٹر ہوگا۔
اور جو 5 کی ٹیبل 10 پہ جائے گی وہ 2 ٹائم جائے گی، اور ریمائنڈر 0. اگر ریمائنڈر 0 ہے تو اس کا مقصد یہ اس کا فیکٹر ہے. اب اسی طریقے سے 10 کی ٹیبل 10 پہ 1 ٹائم، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 10 از آلسو دا فیکٹر آف 10 کیونکہ اس کی ریمائنڈر 0 ہے. اس کے بعد 1، اگر 1 کو 10 سے ڈیوائڈ کروں تو آنسر جو آئے گا، جو کوشنٹ آئے گا وہ 10 آئے گا، اور ریمائنڈر جو ہوگی وہ 0 ہوگی. اگر ریمائنڈر 0 ہے تو اس کا مقصد وہ اس کا فیکٹر ہے. ایک چیز اور یاد رکھنی ہے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک نمبر اٹ سیلف اٹ مین، فار ایگزامپل ہم نے 10 لیا، ایک نمبر اٹ سیلف اور دوسرا 1، ہر کسی کے فیکٹر ہوتے ہیں، ہر نمبر کے فیکٹر ہوتے ہیں. مطلب کوئی بھی نمبر لے لیں، اسی نمبر کو اپنے آپ سے ڈیوائڈ کریں گے تو اس کی جو ریمائنڈر ہوگی وہ 0 ہوگی. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 1 اور نمبر اٹ سیلف، تو نمبر اٹ سیلف بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو 10 کے لحاظ سے میں نے بتایا، مگر نمبر اٹ سیلف کچھ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر 5 کی بات کروں، 5 کو اگر میں 5 سے ڈیوائڈ کروں گا تو جو کوشنٹ ہوگا وہ 1 ہوگا، اور جو ریمائنڈر آئے گی وہ 0 آئے گی. تو فیکٹرز کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ریمائنڈر 0 آنی چاہیے. اگر ریمائنڈر 0 نہیں ہے تو اس کا مقصد وہ اس کا فیکٹر نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ایگزامپل دیا، اگر اسی طریقے سے میں اگر کہوں کہ 3 از دا فیکٹر آف 10، 3 از دا فیکٹر آف 10، تو بالکل غلط ہوگا. غلط کیوں ہوگا؟ کیونکہ اگر میں 3 کی ٹیبل 10 پہ لگاؤں گا تو 3 ٹائم 9، اب جب میں سبٹریکٹ کروں گا تو یہاں پہ 1 آ جائے گی، مطلب ریمائنڈر آ گئی. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ اس کا فیکٹر نہیں ہے. فیکٹر ہونے سے مراد یہی ہے کہ ریمائنڈر شوڈ بی 0. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، فیکٹرز آف 80 کے فیکٹر. اب 80 کے جو فیکٹر ہیں وہ 1 بھی ہے، 2 بھی ہے، 4 بھی ہے، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 20 بھی ہے، 40 بھی ہے اور 80 بھی ہے. کیونکہ ان سب نمبرز کی ٹیبل 80 پہ ایگزٹ جاتی ہے، اور جو اس کی ریمائنڈر ہوگی وہ 0 آئے گی. ہم چیک کرتے ہیں، جیسے کہ اگر میں نے کہا 1 از دا فیکٹر آف 80. اب 1 کی ٹیبل 80 پہ، 1 کی ٹیبل 80 پہ 80 ٹائم جائے گی، کیونکہ 81 دا 80، تو جو اس کی ریمائنڈر ہوگی وہ 0 ہوگی. اٹ مین 1 از دا فیکٹر آف 80. اسی طریقے سے اگر میں 2 کی ٹیبل 80 پہ لگاؤں، سب سے پہلے 2 کی ٹیبل ہم 8 پہ پڑھیں گے. 2 کی ٹیبل اگر میں 8 پہ پڑھوں تو 4 ٹائم، اور سبٹریکٹ کروں گا تو یہاں پہ 0. اب یہ والا 0 اگر نیچے لائیں گے تو بھی اب ٹیبل نہیں جا رہی 2 کی، تو اس کا مقصد اوپر 0. اس کا جو کوشنٹ ہوا وہ 40، اور ریمائنڈر جو ہو رہی ہے وہ 0. اگر ریمائنڈر 0 ہے تو اٹ مین 2 از دا فیکٹر آف 80. سیم اسی طریقے سے ہم 4 کے لحاظ سے چیک کریں گے کہ 4 جو ہے 80 کا فیکٹر ہے یا نہیں ہے. 4 کی ٹیبل 80 پہ سب سے پہلے 4 کی ٹیبل 2 ٹائم 8 پہ، 2 4 8، اور یہاں 0. اب یہ والا 0 نیچے لائیں گے اور ٹیبل نہیں جا رہی تو اوپر 0 دیں گے، تو یہاں ریمائنڈر 0 آئی. اٹ مین 4 از دا فیکٹر آف 80. سیم اسی طریقے سے ہم 8 کے لحاظ سے چیک کریں گے کہ 8 آلسو دا فیکٹر آف 80. 8 کی ٹیبل 80 پہ سب سے پہلے 8 کی ٹیبل 8 پہ لگائیں گے، 8 1 8، اور یہاں اس کی ریمائنڈر جو ہوئی وہ 0، اور 0 یہ نیچے لائیں اور 8 کی ٹیبل نہیں جا رہی تو اوپر 0 دیں گے.
تو اٹ مین 8 از آلسو دا فیکٹر آف 80 بیکاز ریمائنڈر از 0. اسی طریقے سے ہم 10 کے لحاظ سے چیک کریں گے. 10 کی ٹیبل 80 پہ 10 کی ٹیبل 80 پہ 8 ٹائم، اور یہاں جو ریمائنڈر ہوگی وہ 0، تو 10 بھی 80 کا فیکٹر ہے. سیم اسی پروسیس سے ہم 20 کو بھی چیک کریں گے، 40 کو بھی چیک کریں گے، اور 80 کو اٹ سیلف کو بھی چیک کریں گے. اب اگر میں 20 سے چیک کروں اس کو، تو 20 کی ٹیبل 80 پہ 20 کی ٹیبل 80 پہ 4 ٹائم، اور جو اس کی ریمائنڈر ہوگی وہ 0 ہوگی. سیم اسی طریقے سے ہم 40 کے لحاظ سے چیک کریں گے. 40 از آلسو فیکٹر آف 80. ناؤ ٹیبل آف 40 2 ٹائمس 80، اور جو اس کی ریمائنڈر ہوگی وہ 0 ہوگی. اور لاسٹ میں ہم 80 کو 80 سے ڈیوائڈ کریں گے. 80 کو اگر 80 سے ڈیوائڈ کروں، جو اس کا کوشنٹ ہوگا وہ 1 ہوگا، اور جو ریمائنڈر آئے گی وہ 0 آئے گی. تو اٹ مین 80 از آلسو فیکٹر آف 80. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نمبر اٹ سیلف اور 1 ہر نمبر کے فیکٹر ہوتے ہیں، چاہے نمبر کوئی بھی ہو. نمبر چاہے آپ کا ایون ہو، چاہے آڈ ہو، چاہے کمپوزٹ ہو، چاہے پرائم ہو، کوئی بھی نمبر ہو، نمبر اٹ سیلف اور 1 ہر کسی کے فیکٹر ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرائم فیکٹر پہ، کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو ہے فیکٹر اینڈ پرائم فیکٹر میں فرق کیا ہوتا ہے. ہم سب سے پہلے پرائم فیکٹر کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کو مزید ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. پرائم فیکٹر از دا فیکٹر آف دا گیون نمبر وچ از اے پرائم نمبر. پرائم فیکٹر اس کو کہتے ہیں جو فیکٹر پرائم نمبر ہو. فار ایگزامپل، سب سے پہلے یہ پڑھ لیں ڈیفینیشن، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایگزامپل سمجھاتا ہوں. ان سمپل ورڈس، پرائم فیکٹر از فائنڈنگ وچ prime numbers multiplied together to make the original number. تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں کہ پرائم فیکٹر از دا فیکٹر آف دا گیون نمبر وچ از اے پرائم نمبر. جو پرائم فیکٹر ہوتا ہے وہ پرائم نمبر ہوتا ہے. پرائم نمبر سے مراد، اگر میں یہ کہوں کہ 20 کے پرائم فیکٹر بتائیں، تو سب سے پہلے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو 20 ہے وہ ایون ہے یا آڈ ہے. اگر ایون ہے تو اس کا مقصد اس پہ 2 کی ٹیبل جائے گی، کیونکہ جو سمالسٹ پرائم نمبر ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ جو ایون پرائم نمبر ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 2. اس کے علاوہ جو بھی پرائم نمبر ہوتے ہیں وہ سب کے سب آڈ نمبر ہوتے ہیں. پرائم نمبر کی بات کر رہا ہوں، جیسے پرائم نمبر ہیں، جو سمالسٹ پرائم نمبر ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے. اس کو سمالسٹ پرائم نمبر کہیں یا اونلی 1 ایون پرائم نمبر کہیں. اکثر اسی ٹائپ کے ایم سی کیوز آپ کے کوشچنس میں مطلب کوشچن پیپرز میں آتے ہیں کہ جو سمالسٹ پرائم نمبر کیا ہے، یا ہاؤ مینی ایون پرائم نمبرز. اسی ٹائپ کے اکثر جو ہیں ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کے کوشچن آتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اونلی 2 ایون پرائم نمبر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ڈیجٹ ہوتے ہیں، جو بھی نمبر ہوتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہوتے ہیں وہ آڈ ہوتے ہیں.
اب جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں 2 اور 2 کے بعد آتا ہے 3، اس کے بعد آتا ہے 5، اس کے بعد 7، 7 کے بعد 11، 9 نہیں ہو سکتا کیونکہ 9 پہ جو ہے وہ 9 کی سیلف کی ٹیبل بھی جاری ہے اور جو ہے 3 کی ٹیبل بھی جاری ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا 9 جو ہے وہ پرائم نمبر نہیں ہے۔ پرائم نمبر سے مراد یہ ہے کہ ایسے نمبر جن کے دو فیکٹر ہوں، جن کے دو فیکٹر سے مراد جیسے 2 ہے، 2 کے دو فیکٹر ہوتے ہیں۔ 2 کے دو فیکٹر کون سے؟ ایک تو اس کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے، جو میں آلریڈی آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور دوسرا جو اس کا فیکٹر ہوتا ہے وہ 2 اٹ سیلف ہوتا ہے۔ تو اٹ مین پرائم نمبر ان کو کہتے ہیں جن کے دو فیکٹر ہوں۔ اگر دو فیکٹر نہیں ہوں گے تو ان کو ہم پرائم فیکٹر نہیں کہہ سکتے، مطلب پرائم نمبر نہیں کہہ سکتے۔ اب جیسے کہ کافی اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سر جو 1 ہے تو 1 بھی پرائم نمبر ہے، تو 1 پرائم نمبر نہیں ہے۔ 1 پرائم نمبر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 1 پہ جو ہے صرف اپنی ہی ٹیبل جاتی ہے 1 کی، اور 1 کا صرف ایک ہی فیکٹر ہوتا ہے، اور پرائم نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جن کے دو فیکٹرز ہوں، ایک نہیں۔ تو اس وجہ سے جو سمالسٹ پرائم نمبر ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایگزامپل پہ۔ اب 20 ایون نمبر ہے تو ہر ایون نمبر پہ 2 کی ٹیبل لگتی ہے، تو اگر 20 پہ میں 2 کی ٹیبل لگاؤں تو 10 ٹائم اگین جو 10 ہے وہ ایون نمبر ہے، اور 2 کی ٹیبل جو 10 پہ جائے گی وہ 5 ٹائم۔ اس کے بعد 5 جو ہے وہ آڈ نمبر ہے، تو آڈ نمبر ہے، اس کا مقصد 2 کی ٹیبل تو اس پہ جا ہی نہیں سکتی، تو 5 پہ 5 کی ٹیبل 1 ٹائم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 20 کے پرائم فیکٹر ہیں وہ 2 اور دوسرا 2 اور 5 ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ہم پرائم فیکٹرز۔ اب اگر میں خالی فیکٹر کی بات کرتا کہ 20 کے فیکٹر کیا ہیں، تو 20 کے جو فیکٹر ہیں وہ 1 بھی اس کا فیکٹر ہے، 2 بھی اس کا فیکٹر ہے، 4 بھی اس کا فیکٹر ہے، اس کے بعد 5 بھی اس کا فیکٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 بھی اس کا فیکٹر ہے، اور نمبر اٹ سیلف بھی فیکٹر ہے۔ تو پرائم فیکٹرز اٹ مینس جو نمبر ہوں وہ سب کے سب پرائم نمبر ہوں، اور فیکٹر تو آپ کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے نیچرل نمبر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پرائم نمبر بھی ہو سکتے ہیں، کمپوزٹ نمبر بھی ہو سکتے ہیں، اور ایون اور آڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فیکٹرز میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ کون سا پرائم نمبر ہے، کمپوزٹ ہے، ایون ہے، آڈ ہے، کوئی بھی اس کا فیکٹر ہو سکتا ہے، مگر پرائم فیکٹرائزیشن میں ہمیشہ وہ فیکٹر ہوں گے جو پرائم نمبر ہوں گے، مطلب یا تو 2 ہوگا، یا تو 3 ہوگا، یا تو 5 ہوگا، یا تو 7، مطلب جو پرائم نمبر ہوں۔ ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، پرائم فیکٹر آف 30 اینڈ 80۔ اگر پرائم فیکٹرائزیشن آف 30 کی بات کروں تو 30 ایون نمبر ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 2 کی ٹیبل اس پہ جائے گی، کیونکہ ہر ایون نمبر پہ ہم 2 کی ٹیبل لگاتے ہیں 15 ٹائم۔ اب 15 آپ کا ایون نہیں ہے، آڈ ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا یا تو 3 کی ٹیبل جائے گی اس پہ، یا تو 5 کی ٹیبل جائے گی۔ اب 3 کی ٹیبل کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دو جو ڈیجٹ دیے ہیں، مطلب جیسے کہ 1 اور 5 ہے، اگر ان دونوں ڈیجٹس 1 اور 5 کو میں ایڈ کروں تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ 6 ہوگا۔ اگر 6 پہ 3 کی ٹیبل جاری ہے، ایگزیکٹ جاری ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 15 پہ بھی 3 کی ٹیبل ایگزیکٹ جائے گی۔ اب 3 کی ٹیبل 15 پہ 5 ٹائم،
अगेन 5 की टेबल 15 पे वंस टाइम। अब 30 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, मतलब तीनों जो आपके फैक्टर निकले वो तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर हैं। अब उसी तरीके से हम 80 के फैक्टर लेंगे। अब 80 जो है वो भी एक इवन नंबर है, तो इसका मकसद इस पे 2 की टेबल 40 टाइम। 2 की टेबल लगाने का मतलब ये होता है कि उसी नंबर का हाफ, मतलब 80 का जो हाफ होगा वो 40 होगा। उसी तरीके से 2 की टेबल अगर मैं 40 पे लगाऊं तो 40 का जो हाफ होगा वो 20 होगा। अगेन 20 इज आल्सो इवन नंबर, इट मीन 2 की टेबल अगेन, और 20 का जो हाफ होता है वो 10 होता है। उसी तरीके से 10 इज आल्सो इवन नंबर, और 10 पे 2 की टेबल 5 टाइम, और 5 पे 5 की टेबल वंस टाइम। तो जो इसके प्राइम फैक्टर बने वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। आई होप कि आप सबको प्राइम फैक्टर भी समझ में आ गया होगा, और इनका जो डिफरेंस होता है कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं या फैक्टर क्या होते हैं, क्योंकि अक्सर जो है बच्चे जो होते हैं इसमें परेशान होते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो मैंने दोनों में डिफरेंस समझाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन और खाली फैक्टर में फ़र्क क्या होता है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स ट्री। तो प्राइम फैक्टर्स ट्री क्या होते हैं? हम प्राइम फैक्टर ट्री ऐसे होता है कि हम उनके रूट बनाते हैं। अब 120 के लिहाज से एग्जाम्पल ले लें तो 120 पे अगर मैं रूट की बात कर रूं तो सबसे पहले हमें रूट के लिहाज से ये होता है कि जो 120 है उस पे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी टेबल जाती है। तो आप लोगों को याद होगा कि 120 जो है वो इवन है, तो इट मीन हर इवन नंबर पे 2 की टेबल जाती है। अगर 2 की टेबल 120 पे पढ़ेंगे तो 122 की टेबल, मैंने ये भी आप लोगों को समझाया कि 2 की टेबल का मकसद ये होता है कि उसी नंबर का हाफ, 120 का अगर मैं हाफ ले लूं तो 60, अगर मैं 120 को 2 से डिवाइड करूं तो इसका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। उसी तरीके से अब ये वाला रूट यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई भी इसका रूट नहीं बन सकता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम का जो फैक्टर होते हैं एक 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ होता है। अब 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मकसद 2 इसका जो है वो प्राइम फैक्टर है। अगेन 60 पे 60 इज आल्सो इवन नंबर, तो 60 पे 2 की टेबल 30 टाइम। अगेन this one is a prime number, then 30 is also even number, और हर even number पे 2 की टेबल, 30 का जो हाफ होता है वो 15 होता है। इट मीन this 2 is also the factor of 120। अगेन 15 पे जो है वो 2 की टेबल जा नहीं सकती, तो 15 पे 3 की टेबल, 3 की टेबल 5 टाइम, तो इट मीन दिस 3 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 120, एंड लास्ट वन इज 5 इज आल्सो प्राइम फैक्टर ऑफ 120। अब जो मैंने सर्किल किए हुए वो सारे के सारे जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। हम इसको प्राइम फैक्टर्स ट्री कहते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 देन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 70 के फैक्टर, 70 के प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर्स ट्री बनाएं, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि 70 है क्या, ऑड है, इवन है, या प्राइम है, या कोई और है, और नंबर है। तो 70 जो है वो इवन नंबर है और हर इवन नंबर पे 2 की टेबल जाएगी। 2 की टेबल लगाने का मतलब उसी नंबर का हाफ। अगर 70 का हाफ करेंगे
تو 35. اب 35 پہ جو ہے وہ 2 کی ٹیبل نہیں جائے گی، کیونکہ 35 جو ہے وہ آڈ نمبر ہے اور کسی بھی آڈ نمبر پہ ایون کی ٹیبل نہیں جاتی. تو 35 پہ 5 کی ٹیبل 7 ٹائم. اٹ مین جو 70 کے پرائم فیکٹر بنے وہ ایک بنا 2 ملٹیپلائی 5 دین ملٹیپلائی 7. دیز آر پرائم فیکٹر آف 70. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں لیکچر کے لاسٹ میں پھر کہوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں. اللہ حافظ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ملٹیپل کے لحاظ سے